جسم میں ڈھالا ان پانچوں کی سیرات کو جب ایک جسم میں ڈھالا تب جا کے کہیں زینب بنی ہے اللہ نے جب شبیر و شبر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ اور ضامن نسل نبی تفسیر کوثر فاطمہ ضامن نسل نبی تفسیر کوثر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ طاہرہ تیرا لقب ہے اور سیدہ تیرا خطاب طاہرہ تیرا لقب ہے سیدہ تیرا خطاب اور چادر تطہیر ہے تیرے چادر فاطمہ اور چادر تطہیر ہے تیری چادر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ اور نہ خدا کشتی دین نبی تیرا پسر نہ خدا کشتی دین نبی تیرا پسر اور خلق کا مشکل کشا تیرا ہی شوہر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ اور شبر و شبیر سردار زمانہ نے چنا شبر و شبیر سردار زمانہ نے چنا اور ساقی کوثر علی خاتون محشر فاطمہ اور ساقی کوثر علی خاتون محشر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ اور تو جہاں جائے اٹھے تعظیم کو تیری رسول تو جہاں جائے اٹھے تعظیم کو تیری رسول المرحبا در مرحبا اللہ اکبر فاطمہ بنت احمد مادر
مصائب تجھ پہ گزری بحثت میں انبیاء، جو مصائب تجھ پہ گزری بحثت میں انبیاء، بات ہو جائے گزر دے کر دلوں پر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ. جب بے کسوں کو شام موری دیا رے شام میں، جب بے کسوں کو شام موری، اور وہ رات پیٹنے رونے میں سب تمام موری، ارے ہوئی جو صبح قمر باسا فوج شام موری، ہوا یزید برآمد، یہ دھوندھا فلک ستائی مصیبت میں مبتلا، زینب فلک ستائی مصیبت میں مبتلا، زینب اور چلی یزید کے دربار، میری زینب دیا رے ہجرت کی شب کا سوچی منظر سکون سے، ہجرت کی شب کا سوچیے منظر سکون سے، ہجرت کی شب کا سوچیے منظر سکون سے، سوتا ہے کون اوڑھ کے چادر سکون سے، سوتا ہے کون اوڑھ کے
رہا ہے ثانی حیدر سکون سے، اب جا رہا ہے ثانی حیدر سکون سے۔ چاروں طرف سے گھیر کے، چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے، چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے، لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے، لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے۔ لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے۔ جنت کے سارے لوگ اتر کر زمین پر، جنت کے سارے لوگ اتر کر زمین پر، بیٹھے ہوئے ہیں فرش عزا پر سکون سے، بیٹھے ہوئے ہیں فرش عزا پر سکون سے۔ غشی کھا کے گر پڑی ہے حکومت یزید کی، غشی کھا کے گر پڑی ہے حکومت یزید کی، عابد کھڑے ہیں پر سر منبر سکون سے، عابد کھڑے ہیں پر سر منبر سکون سے۔ حیران ملا ہے یہی سوچ سوچ کر، حیران ملا ہے یہی سوچ سوچ کر، آئے ہنسے چلے گئے اصغر سکون سے، آئے ہنسے چلے گئے اصغر سکون سے۔ کوئی حسین جیسا نمازی نہ مل سکا، کوئی حسین جیسا نمازی نہ مل سکا، سجدہ کرے تو تینوں کے اوپر سکون سے، سجدہ کرے تو تینوں کے اوپر سکون سے۔
مصطفیٰ کی صدا ہے علی، مصطفیٰ کی صدا ہے علی، اور علی کی صدا فاطمہ، مصطفیٰ کی صدا ہے علی۔ نعرہ صلوات ہو جائے گا۔ ایک بار نعرہ صلوات۔ مصطفیٰ کی صدا ہے علی، اور علی کی صدا فاطمہ، مصطفیٰ کی صدا ہے علی، اور علی کی صدا فاطمہ، جو ہے مشکل کشائے جہاں، اس کی مشکل کشا فاطمہ، جو ہے مشکل کشائے جہاں، اس کی مشکل کشا فاطمہ، کر کے الحمد سے ابتدا، کر کے الحمد سے ابتدا، پڑھ کے دیکھو تو والناس تک، کر کے الحمد سے ابتدا، پڑھ کے دیکھو تو والناس تک، نقطۂ با ہے شیر خدا، نقطۂ با ہے شیر خدا، اس کا ہے ترجمہ فاطمہ، نقطۂ با ہے شیر خدا، اس کا ہے ترجمہ فاطمہ، اور یہ نہ ہوتی تو ہوتا نہیں کوئی بھی کفر شیر خدا، یہ نہ ہوتی تو ہوتا نہیں کوئی بھی کفر شیر خدا، کل ایمان ہے مرتضی، کل ایمان ہے مرتضی، کل دین خدا فاطمہ، کل ایمان ہے مرتضی، کل دین خدا فاطمہ، مصطفیٰ کی صدا ہے علی، اور علی کی صدا فاطمہ۔ ایک مطلب اللہ تشریف لا چکے ہیں،
شہزادے کو نے حوالے سے دیکھ لیں مدح کا ایک اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر اب لوگ مجھے دیکھتے اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر آیا ہوں میں سر کو درے زہرا پہ جھکا کر آیا ہوں میں سر کو درے زہرا پہ جھکا کر کہ قرآن طہارت کی
کیفیت میں ہے بطور خاص کہ ایک پل بھی گوارا نہیں بچوں کی جدائی، ایک پل بھی گوارا نہیں بچوں کی جدائی، چکی بھی چلاتی ہے تو زانوں پہ سلا کر، چکی بھی چلاتی ہے تو زانوں پہ سلا کر، اور آپ شعر بطور خاص چکی بھی چلاتی ہے تو زانوں پہ سلا کر، اور چاہتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت، بطور خاص مصر ثانی چاہتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، دیکھا ہے چاہتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، دیکھا ہے کئی بار۔ انسان بہت زیادہ اٹھ کر ہے اور اور یہ انشاءاللہ مجھے اس وقت سماعت کرنا ہے، ایک بار میں اپنی طرف پڑھتا سکتا ہوں۔ بس کہتا ہوں کہ زندگی گر پوچھئے تو ہے اسی کی زندگی، زندگی گر پوچھئے تو ہے اسی کی زندگی، زندگی میں جس کی شامل ہو علی کی زندگی، زندگی گر پوچھئے تو ہے اسی کی زندگی، زندگی میں جس کی شامل ہو علی کی زندگی۔ اور یہ سماعت ہوئیے کہ گوہر نایاب بن جاتے ہیں پتھر کس طرح، گوہر نایاب بن جاتے ہیں پتھر کس طرح، کربلا میں دیکھ لو حر جلی کی زندگی، گوہر نایاب بن جاتے ہیں پتھر کس طرح، کربلا میں دیکھ لو حر جلی کی زندگی۔ یہ سماعت ہوئیے کہ علی کا عشق عجب بے مثال ہوتا ہے، علی کا عشق عجب بے مثال ہوتا ہے، انا اسی سے بشر باکمال ہوتا ہے، علی کا عشق عجب بے مثال ہوتا ہے، انا اسی سے بشر باکمال ہوتا ہے۔ شیخ سمجھئے کہ علی پہ مرتے ہیں جو لوگ وہ نہیں کرتے، علی پہ مرتے ہیں جو لوگ وہ نہیں کرتے، یہاں سے ان کا فقط انتقال ہوتا ہے، علی پہ مرتے ہیں جو لوگ وہ نہیں مرتے، یہاں سے ان کا فقط انتقال ہوتا ہے۔ درود میں آپ تمام چل شیخ کے شکر سماعت میں
جہاں میں کبھی منزلیں نہیں ملتی، انہیں جہاں میں کبھی منزلیں نہیں ملتی، جو چل رہے ہوں اندھیرے میں رہنما سے الگ، انہیں جہاں میں کبھی منزلیں نہیں ملتی، جو چل رہے ہوں اندھیرے میں رہنما سے الگ، وہ راہ کچھ ہو مگر راہ مستقیم نہیں، وہ راہ کچھ ہو مگر راہ مستقیم نہیں، جو اس زمین پہ ہو حیدر کے نقش پا سے الگ، راہ کچھ ہو مگر راہ مستقیم نہیں، جو اس زمین پہ ہو حیدر کے نقش پا سے الگ۔ شیخ آسمان بولیے کہ علی کی جان نبی ہے، نبی کی جان علی، علی کی جان نبی ہے، نبی کی جان علی، کرو گے کیسے محمد کو مرتضیٰ سے الگ، علی کی جان نبی ہے، نبی کی جان علی، کرو گے کیسے محمد کو مرتضیٰ سے الگ۔ شیخ سمجھ پائیے کہ شہادتوں کو ہلاکت نہیں سمجھتے ہم، شہادتوں کو ہلاکت نہیں سمجھتے ہم، ہماری فکر ہے تحریک قاعدہ سے الگ، شہادتوں ہلاکتوں کو شہادت نہیں سمجھتے ہم، ہماری فکر ہے تحریک قاعدہ سے الگ، اور انہی کا ہاتھ ہے قتل حسین میں شامل، انہی کا ہاتھ ہے قتل حسین میں شامل، جو لوگ رہتے ہیں اس مجلس عزا سے الگ، انہی کا ہاتھ ہے قتل حسین میں شامل، جو لوگ رہتے ہیں اس مجلس عزا سے الگ۔ تو دوشی سماعت بھائی کی جو لوگ رہتے ہیں اس مجلس عزا سے الگ، اور شیخ سماعت بھائی کی ہمارے جبینے خون کی طرح ہے، ہمارے آنسو بھی جبینے خون کی طرح ہیں، ہمارے آنسو بھی کبھی نہ ہوں گے یہ رومال فاطمہ سے الگ، جبینے خون کی طرح ہے، ہمارے آنسو بھی کبھی نہ ہوں گے یہ رومال فاطمہ سے الگ۔ اور یا پیش اسماعیل کہ جہاں بھی ذکر شہنشاہ کربلا ہوگا، جہاں بھی ذکر شہنشاہ کربلا ہوگا، وہ گھر رہے گا نہ کرب اور بلا سے الگ، جہاں بھی ذکر شہنشاہ کربلا ہوگا، وہ گھر رہے گا نہ کرب اور بلا سے الگ۔
المنصور المؤيد الرسول المصدق المصطفى المجد حبيب إله العالمين عن القرآن محمد وعلى سيد المتحر والإمام المزفر وشجاعه وبنفر بشبير وشباب وعاصمة الله وستر الشجاعي المتين الإمام المبين الأشرف المكين نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مولانا سيد المسائل سيد الهراء من الأئمة الأتباع النقبان انتظار الأنبياء الطاهرة المطهرة بطول الأبرار الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالات الرضية بالدلالة الراضية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ورحمة الله على أعدائهم وكفر أعدائهم ومسائلهم وجلالتهم وشجاعتهم وقدرتهم وولايتهم وطهارتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين صلوات حضرت گرامی قدر المؤمنین اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے اس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے ذہن میں کچھ چند باتیں آپ کو خدمت میں عرض کرنا ہے وہ پرانی کو قبول کرنا مشکل نہیں ہے مگر آپ توجہ رہیں گے انشاءاللہ اور اس بات کا ثبوت بھی دیتے رہیں گے کہ یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ جلدی بات ختم ہو جائے گی یہ میں اس فقرے کی تلاوت کی ہے اسے کوئی ثواباً پڑھے نہ پڑھے لیکن ضرورتاً ضرور پڑھتا ہے اس لیے کہ یہ آیت الکرسی کا فکرہ ہے جب انسان کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو آیت الکرسی پڑھتا ہی پڑھتا ہے تو یہ فکرہ بھی پڑھتا ہے تو کوئی ثواب سمجھ کے قرآن سمجھ کے پڑھے نہ پڑھے مگر خوف ظاہر کرنے کے لیے اسے پڑھنا ہی پڑتا ہے میں نے اسی کی تلاوت کی ہے بچے کو یاد ہے آیت الکرسی سب کو حفظ ہے سب کے حافظوں کے اولاد کا تحریر ہے اسی کے ذہن میں بس آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے دین بتایا جا سکتا ہے جبرن منوایا نہیں جا سکتا دین سمجھایا جا سکتا ہے بازو پکڑ کے منوایا نہیں جا سکتا اس کو یوں سمجھیے کہ ہم نماز کی اہمیت بتا سکتے ہیں کسی کا ہاتھ تھام کے پڑھوا نہیں سکتے ہیں ہم روزے کی فضیلت بتا سکتے ہیں کسی کا بازو پکڑ کے رکھوا نہیں سکتے ہیں ہم حج کا مرتبہ بتا سکتے ہیں کسی سے جبرن طواف کروا نہیں سکتے ہیں ویسے ہی ہم فرش اعضاء کی اہمیت بتا سکتے ہیں کسی کا گریبان پکڑ کے بٹھا نہیں سکتے ہیں صلوات پڑھے محمد تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ بہت جلدی گفتگو تمام ہو جائے گی اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں اکثریت میں اپنے کو بھی ملا کے کہہ رہا ہوں اکثریت لکھنؤ میں ہے مگر لکھنوی نہیں ہے بہرحال میں آپ کی خدمت میں اپنے کو ملا کے کہہ رہا ہوں تو بہرحال سب سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص کر کے لکھنؤ کا مزاج یہ ہے کہ جتنی مختصر گفتگو ہو اتنی اچھی ہوتی ہے تو آپ پریشان بالکل نہ ہوئیے گا کہ بہت طولانی گفتگو ہوگی میں انشاءاللہ بہت وقت کے اندر بات تمام کر دوں گا لیکن آپ متوجہ رہے گا تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے سمجھایا جا سکتا ہے بتایا جا سکتا ہے لیکن دین جبرن منوایا نہیں جا سکتا ہے اب آغاز کر رہا ہوں اس جملے سے غور کیجیے گا اگر دین میں زبردستی ہوتی اگر دین میں جبر ہوتا تو آج کوئی بھی غیر شیعہ نہیں ہوتا اگر دین میں جبر ہوتا تو آج دنیا میں کوئی غیر شیعہ نہیں ہوتا آپ کہیں گے کیسے وہ ایسے کہ جس
کے پاس ذوالفقار جیسی تلوار ہو، علی جیسی کلائی ہو، تو اگر جبر ہوتا تو کوئی دائرہ شیعہ نہ ہوتا. لیکن یہ دنیا میں ہزاروں مذاہب بتا رہے ہیں کہ یہاں جبر نہیں ہے. یہاں بتایا جائے گا، جبرن منوایا نہیں جائے گا. سمجھایا جائے گا، جبرن منوایا نہیں جائے گا. اب دین کو دو حصوں میں بانٹا گیا. میں آ رہا ہوں، میں وہی بتا رہا ہوں جو موضوع سننا چاہتے ہیں غور کیجیے گا. دین کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے. دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا اصول دین، اور دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا فروع دین. فروع دین کا تعلق ہے اعمال سے، اور اصول دین کا تعلق ہے عقیدے سے. عقیدے میں 5 چیزیں رکھی گئی ہیں، اعمال میں 10 چیزیں رکھی گئی ہیں. لیکن کوئی یہ نہ اس کا نتیجہ نکال لے کہ اعمال صرف و صرف 10 ہی ہے اور عقیدے صرف و صرف 5 ہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. فروع دین میں بھی بہت ساری فرع اور موجود ہے، اور اصول میں بھی بہت سارے اصل اور ہیں، اور ہے. پھر یہ 5 اور 10 کا کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ 5 اور 10 کا معاملہ یوں سمجھ لے کہ یہ 5 اصول کی کتابیں بتا دی گئی ہیں اور 10 فروع کی کتابیں بتا دی گئی ہیں. یہ کتابوں کے نام ہے. جب انہیں کھولیں گے تو عقیدے بھی اور نظر آئیں گے، اعمال بھی اور نظر آئیں گے. اعمال بھی اور نظر آئیں گے. اب آپ کوئی بھی شیعہ دینیات میں کوئی بڑا حوالہ ہی نہیں دے رہا ہوں. مکتب میں جا کے آپ کوئی بھی شیعہ دینیات اٹھائیے اور اس میں ترتیب ملاحظہ کیجئے کہ پہلے اس میں اصول دین ہے یا فروع دین ہے. بات شروع ہو گئی ہے. پہلے اصول دین ہے یا فروع دین ہے. تو آپ کو ہر دینیات میں پہلے آپ کو اصول ملیں گے، پھر فروع ملیں گے. پہلے ہے اصول دین، پھر ہے فروع دین. کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلے ہے عقیدہ، پھر ہے اعمال. پہلے ہے عقیدہ، پھر ہے اعمال. یا بزرگ بھی تشریف فرما ہے، ان سے دعائیں لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. پہلے عقیدہ، پھر ہے اعمال. اصول یعنی جڑیں، فروع یعنی شاخیں. اب آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ ایک پیڑ کو، ایک شجر کو، ایک درخت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی جڑ کو دیا جاتا ہے یا شاخوں کو دیا جاتا ہے؟ سلامات تو بڑے محمد سب یہی کہیں گے کہ بھائی جڑ کو پانی دیا جائے گا. جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنی ہی شاخیں مضبوط ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے ہی اعمال مضبوط ہوں گے. ایک اور سلامات بھائی محمد اتنے ہی اعمال بھی قبول ہوں گے. آئیے تشریف لے آئیے. ایک سلامات پڑھیں محمد. تو پہلے ہے عقیدہ، پھر ہے اعمال. جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا اعمال میں لطفی نہیں آ سکتا ہے. اب عقیدے میں سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید. دنیا آج تک عقیدہ توحید ہی نہیں سمجھی ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ بس اللہ اللہ کیا جائے یہی توحید پرستی ہے. صرف اللہ کو مان لیا جائے یہی توحید پرستی ہے. بس اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی نہیں ہے. اگر بس اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی ہوتی تو کبھی اللہ شیطان کو نکالتا نہیں. اس لیے کہ وہ یہی تو کر رہا تھا، بس اللہ اللہ کر رہا تھا. اور ایسا خدا پرست کے خدا کے کہنے پر بھی آدم کو سجدہ نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے کرو، وہ کہہ رہا تیرے علاوہ سجدہ ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کرو، وہ کہہ رہا تیرے علاوہ سجدہ ہے ہی نہیں. سجدہ نہیں کیا. تو وہی سے ہمیں پتا چلا کہ بس اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی نہیں ہے. جسے اللہ منوائے اسے ماننا توحید کو ماننا ہے. اللہ کہے کعبہ مانو تو کعبے کو ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے. اللہ کہے صفا مروہ کو مانو تو انہیں ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے. اللہ کہے قرآن مانو تو قرآن کو ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے. تو وہی اللہ اگر کہے اہل بیت کو مانو تو اہل بیت کو بھی ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے. تو یہ بھی تو توحید پرستی ہے نا. اب کلمہ توحید ہے، بہت جلدی جلدی میں منزل کی طرف آ رہا ہوں. کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہوا؟ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. دیکھیں اس
आपको बज़ाहिर कलमा एक नजर आ रहा है, एक सतर, एक लाइन नजर आ रही है, एक फिक्रा नजर आ रहा है, लेकिन इसमें बातें दो हैं, एक है ला इलाहा, एक है इल्लल्लाह। ला इलाहा का मतलब है कोई खुदा नहीं। अगर यहीं पर रुक गए तो हम सब काफिर। गौर कर रहे आप? बाद में है इल्लल्लाह, लेकिन कहा गया इसे कलमा तौहीद, जबकि इसमें इकरार तौहीद बाद में है। भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपकी तारीफ चाहता हूँ। जबकि इसमें इकरार तौहीद बाद में है, इनकार इलाह पहले है, भाई इल्लल्लाह बाद में है, ला इलाहा पहले है, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। अभी अकीदे की पहली ईंट रखी गई है, अभी बिना रखी जा रही है, और रखते रखते समझाया जा रहा है, समझो अकीदा किसे कहते हैं, का क्या मतलब, का यही तो बताया जा रहा अकीदा है क्या। अकीदा इसी का नाम तो है कि जब जब सच्चों को मानना हो तब तब पहले झूठों का इनकार करना। जब जब सच्चों को मानना हो तब तब पहले झूठों का इनकार करना। कोई खुदा नहीं पहले सिवाय अल्लाह, बाद में इकरार, बाद में इनकार पहले। अब पढ़े लिखे लोग बैठे लुत्फ उठाएंगे, जुमला कहूं, इसमें हमें जो मिला वो इल्ला के बाद मिला। भैया भाई इसमें हमें जो मिला वो इल्ला के बाद मिला। भाई इल्ला के पहले तो ला इलाहा है, ला इलाहा का मतलब है खुदा ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो है वो इल्लल्लाह, अल्लाह इल्ला के बाद ही है ना, तो जो मिला हमें वो इल्ला के बाद मिला है, इल्ला के पहले कुछ नहीं है, जो है वो इल्ला के बाद है। भाई ये भी कुरान ही का फिक्रा है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो इल्ला के बाद है, इल्ला के पहले कुछ नहीं। और आसान करो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के, तो जो है वो इल्ला ही के बाद तो है। पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस इल्ला को समझिएगा, जो है वो इल्ला ही के बाद तो है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, आयतें सुना रहा हो, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। और आसान करूं, अजनबी आयतें पढ़ दी, जानी पहचानी पढ़ूं, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जितने फायदे हुए सब इल्ला के बाद हुए। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं। भाई जो भी फायदे हुए इल्ला के बाद, इल्ला के पहले इंसान खसारे में, घाटे में, नुकसान उठाने वालों में जो फायदे हुए वो सब इल्ला के बाद हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी है वो इल्ला के बाद है, इल्ला के पहले कुछ नहीं है। भाई तीन आयतें आपको सुना दी, ला इलाहा इल्लल्लाह जो भी है इल्ला के बाद, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल जो भी है इल्ला के बाद, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना जितने फायदे इल्ला के बाद। और इतनी इल्ला सुन के अगर एक इल्ला याद न दिलाई जाए तो फिर बात ही अधूरी है। ला फता इल्ला आज का दौर लोगों को फजाइल से दूर किया जा रहा है, मनाकिब से दूर किया जा रहा है, और ये कह के दूर किया जा रहा है कि इससे हमारा फायदा ही क्या है। तो एक भी कोई यहाँ खड़ा हो जाए और कहते हमने अहले बैत को फायदे के लिए माना है, फायदा मिलेगा तो मानेंगे। सही बात कर रहे हैं। तो जब फायदे के लिए आपने माना ही नहीं है तो यहाँ फायदा तलाश क्यों कर रहे हैं। और फिर फायदा ही फायदा है। आप कहेंगे कैसे फायदा है, फजाइल से फायदा अगर ना होता तो कभी 10 दर्जे का ईमान रखने वाला नबी के पास आन के न कहता या नबी अल्लाह हसनैन के कुछ फजाइल सुनाइए ताकि ईमान बढ़ जाए। फजाइल सुनाए जाते ईमान के लिए ताकि ईमान बढ़े। मैं अपने हमसिन तमसिन भाइयों के लिए आज कर रहा हूँ, बुजुर्ग बेहतर जानते इनकी दुआएं लेने आता हूँ। मैं बुजुर्गों के लिए नहीं पढ़ता हूँ, इनकी दुआएं लेना। मगर हमारे जो हमसिन तमसिन भाई बैठे हैं इनको ये कह के बहका दिया जाता है ये उलमा खुतबा ज़ाकिरीन ये अपनी वाह तारीफ के लिए आते हैं और फजाइल पढ़ते हैं। ना फजाइल का फायदा ही क्या है, वो बातें पढ़िए जिससे फायदा हो। अरे भाई फजाइल का बहुत फायदा है, बगैर फजाइल के आप कौन सी चीज लेते हैं बताइए, कोई एक चीज बताइए जो आप फजाइल के साथ बगैर फजाइल के लेते हो। अरे 200 रुपए की शर्ट
1000 سوال کرتے ہیں، ریم کے بارے میں بتاؤ، میموری کے بارے میں بتاؤ، اور ڈسپلے کے بارے میں بتاؤ، بیٹری کے بارے میں بتاؤ، کیمرے کے بارے میں. اس نے جو موبائل کا قصیدہ سنایا، فضائل سنائے، تو آپ نے موبائل لیا. ارے 2.5 سال چلنے والا موبائل تو بغیر فضائل کے لیتے نہیں ہے. جنت تک پہنچانے والا ایمان بغیر فضائل کے لیتے ہیں. آپ فضائل کی اہمیت تو سمجھے کہ یہ فضائل تو سنائے جاتے ہیں، یہ ایمان بڑھانے کے لیے، یہ یقین میں اضافہ کرنے کے لیے. اب پھر آپ لوگوں سے سوال ہے، کہیں پڑھا ہو تو ہمیں بھی پڑھائیے گا، کہیں سنا ہو تو ہمیں بھی سنائیے گا. علم میں اضافہ ہو جائے گا. قوم بنی اسرائیل سے ضدی تھوڑی ہے. پتا چلے گا ہاں یہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے آن کے غیر مذہب کے لوگ کوئی نبی کے پاس آن کے اور بغیر فضائل کے آن کے کلمہ پڑھ لیا. اور کر رہے آن کے پڑھا کہ نہیں، جب بھی آئے فضائل دیتے ہیں تو کلمہ پڑھا. کسی نے کہا چاند پہ تو ٹکڑے کریے تو میں کلمہ پڑھوں گا. کسی نے کہا وہ پیڑ لگا ہے بلا لیجیے تو میں کلمہ پڑھوں گا. کسی نے کہا کنکریاں پڑھی ہے کلمہ پڑھا دیجیے تو میں کلمہ پڑھوں گا. یہی تو فضائل ہے. اب دیکھیں فضائل کی یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اپنے ہمسن تمسن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایام اذا آنے والے ہیں اور لوگوں کی دکانیں کھلنے والی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. عزاداری ایسے کیجیے، اور کر رہے ہیں آپ عزاداری ایسے کیجیے. ساری باتیں آپ کے سامنے آنے والی، تو آگاہ رہیے گا. یہ تو اپنی تعریف کے لیے آتے ہیں اور یہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. آپ بتائیے اتنے یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اپنے بچپن سے اس ایک عمر تک آ گئے یہ لوگ، اور نہ جانے کتنے بزرگ خطبہ کو سن کے آئے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، اس عمر کی منزل تک پہنچے ہیں. انہوں نے آج تک کسی خطیب کو داد دی، کسی ذاکر کو داد دی، کسی عالم کو داد دی؟ آپ سے بھی سوال ہے، بتائیے آج تک آپ نے کسی عالم خطیب ذاکر کو داد دی ہے؟ کسی شاعر کو داد دی ہے؟ ابھی فیاض بھائی پڑھ رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے، آپ نے کبھی داد دی کسی خطیب کو؟ بھائی اگر آپ کو ذاکر کو ہی داد دینا تھا، پھر عالم کو ہی خطیب کو ہی داد دینا ہے، تو میں وہاں سے جیسے ہی آیا تھا آپ داد شروع کر دیتے. اور کر رہے ہیں آپ نے کبھی بھی دیکھا اگر بات دلوں میں اتر جائے تو ضرور تعریف کیجیے گا. تعریف کی ہے. میں دنیا بھر میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے مولا کے کرم سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں. بہت داد دینے والے لوگ ہیں، تو اگر داد ہم ہی کو مل رہی تو ہمارا تو گھر بھر جانا چاہیے داد سے. اور کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کیا کہ یہ داد جو دی جا رہی ہے اصلاً یہ کسی خطیب کو نہیں دی جا رہی، یہ داد ہے ذکر خدا. اگر بات پہنچ جائے تو ضرور نوازیے گا، غور کیجیے گا. بھائی یہ داد ہے کیا؟ یہ تو فضائل کے منکر ہے، کیونکہ فضائل ہی پہ آپ داد دیتے ہیں. اور یہ وہ فضائل کے منکر ہے تو سمجھیے کہ اصلاً یہ فضائل کے منکر ہے یا کسی اور شے کے منکر ہے. کا کیا مطلب ہے کہ میں اتنی دیر سے چکے اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں تو میں اپنی ہی مثال دے رہا ہوں. میں اتنی دیر سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے ایک بات داد دی، میری تعریف کی نہیں. اچھا مجھے ہٹائیے، میری حیثیت کیا، میری نصاب کیا، میری اوقات
ہوتی ہے؟ تعریف تو اللہ ہی کی ہوتی ہے. بھائی یہ علی علی کرنے والے اللہ کو بھول کے علی علی تھوڑی کرتے ہیں, یہ ساتھ میں کرتے ہیں. یہ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم بیٹھے ہیں یہاں مصلی عبادت پر, جسے فرش اعضا کہتے ہیں, یہاں بھی ہم اللہ کو بھولے تھوڑی ہے. سبحان اللہ. اب ان سے سوال ہے جو فضائل پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بتائیں انہیں فضائل اچھے نہیں لگتے یا اللہ کی تعریف اچھی نہیں لگتی ہے. چونکہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہی کہتے ہیں تو دور کیا جائے کہ فضائل کی کیا ضرورت ہے, آج ہی کے دور میں تو ضرورت ہے. سنیے گا علماء عرفان, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس منبر سے عرض کر رہا ہوں, علماء عرفان لکھتے ہیں, آپ سب دعا کرتے ہیں مولا آ جائیے, اور مجلس کے بعد نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار کرنا. تو کبھی بزدل کو ناصر دیکھا؟ کبھی دیکھا ہے کہ ایک انسان بزدل ہو اور وہ نصرت کے لیے آمادہ ہو؟ نہیں. ہمیشہ نصرت وہ کرے گا جو بہادر ہو, جو شجاع ہو. اور علماء عرفان لکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عارف ہوگا وہ اتنا بڑا شجاع ہوگا. پیغام نہیں بنایا آپ نے؟ جو جتنا بڑا عارف ہوگا, صاحب عرفان ہوگا, وہ اتنا ہی بڑا بہادر ہوگا, شجاع ہوگا. انہوں نے ریزن بھی لکھی, لکھا وجہ بھی لکھی. کیا وجہ لکھی؟ وجہ یہ لکھی کہ جب عارف ہوگا تو شجاع کیسے ہوگا؟ کہ وہ اس وجہ سے شجاع ہوگا کہ عارف کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے گا یا موت اس پہ آ پڑے گی, اس لیے وہ شجاع ہوگا. اب عرفان بڑھانے کے لیے فضائل سنائے جاتے ہیں تاکہ عرفان بڑھے تو شجاع ہوں گے, شجاع ہوں گے تو ناصر بنیں گے. میں کون کر رہا, شجاع ہوں گے تو ناصر بنیں گے. ارے دیکھا ہوگا آپ نے کوچنگ کھلتی ہے, جگہ کوچنگ کھولی جاتی ہے, آئی ایس کی تیاری کروائی جاتی ہے, یہاں پی سی ایس کی تیاری کروائی, یہاں ڈاکٹر کی تیاری کروائی, یہاں یہ تیاری ہوتی ہے. تو یہی اعلیٰ خانہ جو باہر لکھا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں ناصر بننے کی تیاری کروائی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد ناصر بننے کی تیاری ہوتی ہے. یہ نصرت کوئی عام تھوڑی ہے. آپ سب کہلاتے ہیں شیعہ, میں آ گیا اس منزل پر, سب شیعہ کہلاتے ہیں نا. تو اس میں کوئی آپ کی بات قابل داد نہیں ہے, آپ شیعہ کہلاتے ہیں. غور کیجیے گا, یہ عہدہ ہے تو بڑا عظیم, یہ اتنا عظیم عہدہ ہے, شیعہ لفظ شیعہ اتنا عظیم عہدہ ہے کہ ابراہیم جیسوں کو بغیر مانگے نہیں ملتا. آپ کو تو بغیر مانگے ملا ہے نا, ابراہیم جیسوں کو بھی بغیر مانگے نہیں ملتا. یہ اتنا عظیم عہدہ ہے شیعہ. اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ سنیے گا, کس کا ہاتھ ہے اس میں؟ بھئی یہ عہدہ جو شیعہ ہے, شیعہ بہت عظیم عہدہ ہے. اگر عظیم نہ ہوتا تو ابراہیم خلت پا چکے, نبوت پا چکے, امامت پا چکے, ذبیح اللہ کے باپ بن چکے, معمار کعبہ بن چکے, پھر کہہ رہے مجھے شیعہ بنا دے. اتنے عظیم عہدے پانے کے بعد ایک عہدہ اور مانگ رہے شیعہ, تو خلیل اللہ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ مانگیں گے, وہ بھی اللہ سے. تو اس کا مطلب کہ شیعہ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. تب یہ عہدہ آپ کو ملا کس بدولت؟ بھائی آپ آئی ایس بن گئے, اس میں آپ کے ساتھ آپ کے باپ کا ہاتھ رہا کہ اس نے محنتیں کی, اس نے خرچ کیا, آپ کو بنا دیا آئی ایس. غور کیجیے گا, اتنا پڑھایا, آپ ایک ڈاکٹر بن گئے, اس میں اس عہدے کے پیچھے آپ کے باپ کا ہاتھ. اگر جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ پی سی ایس بن گئے, آئی جی ڈی آئی جی بن گئے, کسی بڑے عہدے پر پہنچ گئے, پیچھے ہاتھ کس کا؟ باپ کا. آپ کو ہر دنیاوی عہدے تک پہنچانے والا باپ ہے, اس میں باپ کا ہاتھ ہے. لیکن آپ کو جو یہ شیعہ کہا گیا, یہ عہدہ دینے والی ماں ہے. اس عہدے تک پہنچانے والی ماں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو ایسے کہ بھائی شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں علی کے چاہنے والے کو, اور علی کی محبت دل میں اس وقت آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک ماں کا کردار بدلا. یہ
دلوں میں محسوس کرنا تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرنا، اور کرے ماؤں کے حق میں دعا کہ ماں کی بدولت محبت ملی، یہ ماں کی بدولت۔ اسی دین میں ایک خاتون کی کیا عظمت ہے یہ سمجھیے، اور بات کو میں تمام کرتا ہوں، غور کیجیے گا، مجھے یہی کر لانا تھا کہ خاتون کے سارے سوال کی وجہ سے نا تو میں وہی کر رہا ہوں کہ اس دین میں ایک عورت کی کیا عظمت ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا نے تو بہت غلط نظر سے دیکھا دین کو اور قیدی بنا دیا، مقید کر دیا، لیکن دین نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ دین نے کہیں جانے کو منع ہی نہیں کیا، دین نے نکلنے کو منع ہی نہیں کیا، دین نے یہ بتایا ہے کہ کیسے نکلا جائے، اور کر رہا دین نے یہ سمجھایا کہ کیسے نکلا ہے، ورنہ دین نے کبھی منع نہیں کیا۔ دین نے عورت کو باہر نکلنے سے منع نہیں کیا، مقید نہیں کیا، طریقہ بتایا ہے کیسے نکلو، وہ بھی اس کی حفاظت کے لیے، اور کر رہا اس کی حفاظت کے لیے۔ عورت کی بڑی عظمت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا کون نہیں، لیکن جو مجلسیں سن کے یاد رکھتا ہے یا جس کی تاریخ پر نظر ہے وہ میرے اشاروں کو سمجھتا رہے گا، انشاءاللہ لطف اٹھاتے رہیں گے جس کی نظر ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ کس کی تاریخ پر نظر ہے، غور کیجیے گا بھائی، عورت کی دین میں بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے ایک عورت کی، ایک خاتون کی، مگر ہاں وہ عورت رہے، مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن وہ عورت رہے، وہ مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ یہ جملہ ہمارے کرتا ہوں تاریخ کا جملہ، اور دیکھتا ہوں تاریخ کا بھی کس کی نظر ہے۔ بھائی عورت کی بڑی شان ہے، عورت کا بڑا مرتبہ ہے، عورت کا بہت وقار ہے۔ آپ سنیے گا، آج جو اسلام کا جملہ حوالے ہے، آج جو اسلام کا پوری دنیا میں نام ہے، اسلام کا پوری دنیا میں نام ہے، دیکھتا ہوں کون سمجھے گا۔ آج جو اسلام کا پوری دنیا میں نام ہے، اس کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے، اور جو اسلام بدنام ہے اس کے پیچھے بھی ایک عورت ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک عورت ہے۔ عورت کو سمجھیے، عورت اگر چاہے تو کیا کر سکتی ہے، یہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے، اور کر رہا اور شرافت کا مظاہرہ یہ بھی تاریخ میں۔ بھائی جناب نوح، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، جناب نوح نبی، معصوم، ہادی، رہبر، پینے کے لیے پانی نہیں، اللہ نے کہا کشتی بناؤ، نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی، آواز قدرت آئی، نوح صرف کشتی نہیں بنانا، پھر کشتی نجات بنانا، پروردگار تو کشتی نجات، یہ کشتی کیسے بنے گی، کہ اس میں پنجتن کے نام کی 5 ٹیلیں لگاؤ تو یہ کشتی نجات بنے گی۔ ادھر نوح کشتی تیار کر رہے ہیں، اعتراض سب سے پہلے کہاں سے ہوا اور کس نے کیا؟ اعتراض کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اعتراض بھی گھر سے ہوا، اور اعتراض کرنے والا بھی کوئی مرد نہیں ہے، عورت ہی ہے۔ نوح کی زوجہ نے اعتراض، جو قرآن کی باتیں ہیں اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، غور کر رہا بھائی، نوح کی زوجہ نے انکار کیا، ان کو دیکھیے یہ زیان ہو گیا ہے، دماغ چل بسا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، چلے گی کشتی کہاں، تیرے گی کشتی کہاں؟ اللہ نے بھی کہا کہ تو نوح کے مقابلے میں نہیں آئی، تو نے قدرت سے مقابلہ کر لیا، تو اب دیکھ جہاں تو روٹی بنا رہی ہے اگر وہیں سے پانی نہ ابلے تو مجھے بھی قابل مطلب نہ کہنا، اور کیا جہاں روٹی بنا رہی پانی ابلنا شروع ہو گیا، آسمان کے طریقے کھلے، پانی گرنا شروع، ہر طرف سے پانی ہی پانی۔ نوح نے کشتی میں بلایا، آواز عام کی تھی، اور کیا آواز اعلان عام تھا کہ جو بھی آنا چاہے آ جائے۔ اب وہ مقدر والے تھے جو کشتی نجات میں آ گئے، جیسے ہم مائک لگا کے اعلان عام کرتے ہیں کہ آزا خانے کا دروازہ میں جملہ بدل دو، جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جسے آنا آ جاؤ، وہ مقدر والے ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں۔ لیکن نوح نے اعلان کیا، آنے والے آئے، 2 نہیں آئے، اور وہ آنے والے جو آئے وہ الگ کے تھے، 2 جو نہیں آئے وہ گھر کے تھے، بیٹا نہیں آیا
پہاڑ بچا لے گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ قرآن نے کافر قرار دے دیا، قرآن نے کافر قرار دے دیا اور سبق دے دیا کہ پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے پہاڑوں کو سہارا بنانا۔ دیجیے پہاڑ بچا لے گا، پہاڑ بچا لے، پہاڑ کی طرف دونوں المنتصر یہ کہ پہاڑ بھی ڈوب گیا، پھر بھی نوح کہے بیٹا آ جاؤ، اب بھی اسے امید ہے میرا پہاڑ بچا لے گا، تو خود ڈوب گیا، وہ آپ کو کیا بچائے گا؟ پہاڑ ڈوبا ہوا لیکن پھر بھی کہہ رہا پانی آ گیا گھٹنوں تک، آ جاؤ، کا پہاڑ بچا لے، پانی کمر تک، آ جاؤ بیٹا، پہاڑ بچا لے، پانی آ گیا گلے تک، آ جاؤ بیٹا، پھر بھی کہہ رہا پہاڑ بچا لے۔ جب دیکھا نوح نے کہ اب کسی عالم میں یہ بچنے والا نہیں، تو نوح نے بیٹے کو چھوڑا، قدرت سے مخاطب ہوئے، پروردگار یہ تو میرے اہل سے ہے، آواز آئی لہسا من اہل، کا پروردگار کیوں؟ کا کشتی کا انکار کر دیا، بیٹا بیٹا نہ رہا، کشتی کا انکار کر دیا، بیٹا بیٹا نہ رہا، کشتی کا انکار کر دیا، بیٹا بیٹا نہ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اہل سے نہیں، ہاں مگر اب نہیں رہا، کیوں؟ کا کشتی کا انکار کر دیا۔ کچھ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی نے کیوں کہا ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ جب وہاں انکار کرنے والا بیٹا نہیں رہتا تو یہاں انکار کرنے والا امتی کب رہے گا؟ کیا بیٹا نہیں رہا؟ اب سوال یہ ہے کہ بیٹے سے نبی نے تو اتنی بار کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، محترمہ سے کتنی بار کہا کہ تم بھی آ جاؤ؟ اور جیسے بیٹا ان کا تھا ویسے ہی زوجہ بھی تو انہیں کی ہے، بیٹے سے 1000 بار کہا تو بیوی سے ایک ہی بار کہہ دیتے کہ تم بھی آ جاؤ کشتی میں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ بیٹے سے تو بار بار کہا، بیوی سے ایک بار بھی نہیں کہا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، جب بیٹے سے اتنی بار کہا تو ایک بار بیوی سے بھی کہہ دیجئے کہ تم بھی آ جاؤ۔ آواز دی میں نبی ہوں، نبی میرا کام ہی ہے لوگوں کو پیغام دینا، میں لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں۔ کیا پیغام؟ کا پیغام یہ ہے کہ بیٹا ہے بہکا اور اس نے ہے بہکایا۔ اب پتہ نہیں کون پہنچ رہا ہے کون نہیں۔ بیٹا ہے بہکا اور اس نے ہے بہکایا، تو میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہکنے والے کو تو موقع دیا جائے گا، بہکانے والے کو موقع دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر ہم توبہ کر لیں تو ہمارے لیے موقع ہے، ہمارے لیے موقع ہے، لیکن جو بہکاتا ہے شیطان اس کے لیے کوئی موقع ہے؟ اللہ نے وہاں دیا تھا موقع، کر لے سجدہ، لیکن نہیں کیا اس نے تو اب کوئی موقع ہی نہیں اس کے لیے۔ غور کیجیے گا میرے جی، ہاں ہوشیار رہیے گا، شیطان 1 مہینے کے بعد رہا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد سے بڑے صلوات پڑھے۔ ہاں اس کی دلیل بھی پہلے ہی دن مل گئی کہ رہا ہو گیا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد سمجھ گیا تو آواز سے پتہ چل گیا۔ تو ہوشیار رہیے گا، شیطان سے بچنے کے لیے قرآن کی کہہ رہا ہے۔ تو 1 مہینے کے بعد چھوٹا ہے تو کچھ بڑا کرے گا، یاد رکھیے گا کہ آج چھوٹ چکا ہے۔ اور کی جگہ میرے سے تو ایک خاتون کی دین میں کیا عظمت ہے، آپ لوگ سمجھیے کہ خاتون کی کیا عظمت۔ ابھی فریاد میں نے شعر پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مشکل کشا کے لیے مشکل کشا فاطمہ، اور کرنے میرے یہ کیوں ہی نہیں پڑھ دیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ائمہ معصومین کی احادیث کتابوں میں لکھا ہے کہ شعراء کرام جب اشعار کہتے ہیں تو اللہ ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ شعراء کرام جب اشعار کہتے ہیں نا قلم و کاغذ لے کے، تو اللہ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے شعراء آپ کو ملیں گے جو بیچارے تاریخ نہیں جانتے، لیکن وہ حدیثوں کو نظم کر دیتے، ان کو پتہ نہیں کہ حدیث ہے مگر نظم ہو گئی حدیث۔ غور کر لیں آپ، یہ کیا ہے؟ یہ روح القدس کے ذریعے مدد ہے۔ اب سمجھے فضائل پہنچانے والوں کی کیا مدد ہوتی ہے؟
फजाइल पहुंचाने वालों की अल्लाह खास मदद करता है। अरे फजाइल बात आ गई है तो मैं आपको सुनाऊं, फजाइल की इतनी अहमियत है कि एक चाहने वाला है, गुलाम है किसी का गुलाम, हबशी गुलाम के नाम से, वो हबशी गुलाम है मगर किसी और का गुलाम है, मौला का चाहने वाला, शदीद चाहने वाला। लोगों ने आके खबर दी, या अली, बहुत मशहूर वाकया है मगर नतीजा सुना रहा, या अली फला आदमी ने चोरी की है, का पकड़ा जाए उसे, पकड़ा गया, वो आया का तूने चोरी की है, उसने कहा हाँ या अली चोरी की है मैंने, क्योंकि अली से कुछ छुपा ही नहीं है, तो उसने इकरार कर लिया चोरी। फिर कहा मौला अली ने फिर कहा चोरी की है, कहा हाँ चोरी की, तो अब की अगर तूने इकरार कर लिया तो सजा हो जाएगी, चोरी की है, उसने कहा हाँ या अली चोरी की। तो जब इकरार कर लिया, तीनों मरतबा चोर ने खुद ही इकरार कर दिया, तो मौला अली ने शरई सजा दी, इसके हाथ को काट दो, हाथ से मुराद ये उंगलियां, और उंगलियां काट दो, उंगलियां काट दो, उसकी उंगलियां काट दी गई। देखिए दूसरी फिक्र में हाथ से मुराद हाथ ही है कि हाथ तो काट दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। क्यों? का इसलिए कि अगर हाथ काट दिया जाएगा तो आज़ाए सजदा में से एक अज़ो कम हो जाएगा, हथेली भी है ना आज़ाए सजदा में, तो एक सजदे का अज़ो कम हो जाएगा, फिर वो सजदा कैसे करेगा? तो शरीयत कहती उंगलियां काटना ताकि वो हथेली बाकी रहे तो सजदा कर सके, चोर को चोर की सजा भी मिल जाए और वो इबादत में कोई खलल भी ना हो पाए। गौर कीजिएगा, मौला अली ने कहा उंगली काटी जाए, उंगलियां कट गई, अब उसकी उंगलियां काट के अली ने दूसरे हाथ में दी, कहा ये लो अपनी उंगलियां, उसने उंगलियां ली। आप बताइए आपका कोई मोतबर जिसे आप बहुत चाहते हो, वो आपको एक तमाचा मारे तो आप बाहर निकल के उसकी मदह करेंगे या मजम्मत करते हुए निकलेंगे कि हम तो इतनी मोहब्बत करते थे, इसने हमें ऐसे हमारे साथ किया, ऐसा किया, दूसरे रास्ते भी निकाल सकता था, जब कुल अख्तियार उसी का था तो कोई ना कोई हल तो निकाल ही सकता था, ये सजा को दी। अब सुनिएगा, जब चोर को सजा मिली, उंगलियां कटी, तो वो बाहर लेके जब निकला तो कहता ये कुल्ले ईमान है, ये मर्द मैदान है, ये शायान शान है, इसी के लिए तो नबी ने कहा इसका जिक्र इबादत, इसके चेहरे को देखना इबादत, इसकी मोहब्बत इबादत, इसी के लिए तो नबी ने कहा अना मदीनतुल वालिम बाबा, इसी के लिए तो कुरान ने कहा कुल्ला सलकुम अलैहि करबा। अब ये कसीदा पढ़ रहा है, अली की शान बयान कर रहा है, फजाइल बयान कर रहा है, एक मुनाफिक का गुजर हुआ, उसने कहा ये क्या है? भाई मेरी कटी हुई उंगलियां का किसने काटी? का उसने काटी तो दो जहान का सुल्तान, जो ज़हरा का शौहर, जो हसनैन का बाबा, जो दामाद रसूल, आवाज दिया है अली ने तेरी उंगलियां काटी और तू मदह कर रहा है। कहा अरे ये तो उंगलियों की बात है, अली अगर मेरे जिस्म के भी टुकड़े टुकड़े कर दे तब भी अली की मदह थमने वाली नहीं है, अली की मदह रुकने वाली नहीं है। कहा अली ने सजा दी और तू फजाइल बयान कर रहा है। कहा अली ने सजा देके मुझ पे करम किया, का क्या? का यहाँ सजा देके वहां की सजा से बचा लिया, यहाँ सजा देके वहां की सजा से बचा लिया। ये बातें सुन के वो मुनाफिक अली के पास आए और कहा या अली आपने जिसकी उंगलियां काटी थी वो तो फजाइल बयान कर रहा, मनाकिब आपके बयान कर रहा, कसीदा बयान कर रहा। अली ने आवाज दी बेटा हसन जाओ उसे बुला लाओ। मौला हसन चले, सुनिए आप फजीलत जरा देखिए कि उसकी तलाश में इमामत चली, उसकी तलाश में इमामत चली। मौला हसन आए, उसको लेके मौला अली के पास आए, आवाज दी कि तू मेरे फजाइल क्यों बयान कर रहा है? क्या अली क्या करूं, रग रग में आपकी मोहब्बत बची हुई है, आप अगर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे तब भी आपकी मोहब्बत अलग होने वाली नहीं है। कहा अच्छा तो मेरे फजाइल बयान करता है तू? कहा या अली, कहा तो उंगलियां दे मुझे। उंगलियां दी अली ने और अली ने उंगली पर उंगली रखी
خیر کی جزا. ایک ہی علی نے ایک ہی وقت میں دونوں کام کیے, گناہ کی سزا بھی دی, محبت کی جزا بھی دی. اب جملہ کہوں میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے, ایام عزا قریب ہے نا, یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر نماز نہیں پڑھی تو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں. بھائی میرے اس واقعے سے درس کیوں نہیں لیتے ہو؟ نماز نہ پڑھنے کی سزا الگ ملے گی, عزاداری کرنے کی سزا الگ ملے گی. وہ گناہ ہے چھوڑنا نماز, اس کی سزا ملے گی, اور یہ عزاداری کرنا ثواب کا کام ہے, اس کی سزا ملے گی. اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی اگر ایک عمل ذرہ برابر بھی کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی. ایسا تھوڑی ہے. غور کریں میرے عزیزوں, تو یہ تو بات زندہ رہے تو میں نے عرض کیا, بس آخری مرحلہ گفتگو کو سمجھ گا. تو انہوں نے بھی شعر پڑھا کتابیں, تو میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. مولا علی اور مولا رسول خدا دونوں سے حدیث ہے, صاحب جواہر الاسرار لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ نبی نے بھی فرمایا اور مولا علی نے بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ نبی کہتا ہے یا علی آپ نے تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی, میری مدد خود خود. اور مولا علی بھی یہی کہتے, صاحب جواہر الاسرار مولا علی بھی یہی کہتے میں نے تمام نبیوں کی مدد چھپ کے کی ہے اور آخری نبی کی مدد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مددگار ہے علی. دو ہی دوائیاں تو شریعت مانگتی ہے نا, اب دونوں میں نے دوائیاں دے دی, نبی سے بھی حدیث ہے مولا علی. اس کا مطلب مددگار ہوئے مولا علی. میں شہزادی تک آ رہا ہوں, مددگار کون ہوا؟ مولا علی. ہم جیسے گناہگاروں کی بات نہیں ہو رہی, نبیوں کی بات, چھپ چھپ کے مدد. اس کا مطلب آدم کی مدد کرنے والا علی, نوح کی مدد کرنے والا علی, ابراہیم کی مدد کرنے والا علی. ارے بھائی جس کا اس حدیث پہ عقیدہ ہے وہ تو کم سے کم تعین کرتا رہے. غور کر رہے آپ, موسیٰ کی مدد کرنے والا علی, ابراہیم کی مدد کرنے والا علی, انوش کی مدد کرنے والا علی, لمح کی مدد کرنے والا علی, یوسف کی مدد کرنے والا علی. میں جملے بدل کے کہتے تو زیادہ لطف آئے گا. آدم کو توبہ کا سلیقہ سکھانے والا علی, نوح کی کشتی چٹکی سے پکڑ کے پار لگانے والا علی, یوسف کو کنویں سے نکالنے والا علی, ابراہیم کو نار نمرودی سے بچانے والا علی. غور کرنا, نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کر رہے ہیں, اور نبی بھی کہہ رہے ہیں, مولا علی بھی چھپ چھپ کے کر رہے ہیں, مگر آخری نبی کی مدد کھل کے کی. کبھی بدر میں جا کے, کبھی احد میں آ کے, کبھی خندق میں جا کے, کبھی خیبر میں جا کے, کبھی بستر پر سو کے, تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی. آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی ہے, آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی ہے. تو مددگار کون ہوا؟ مولا علی. کہیں چھپ کے مدد کی, کہیں کھل کے مدد کی. اب تو فہرست بنائیے, ایک فہرست میں نام لکھیے جن کی مدد ہوئی, اور ایک فہرست میں نام لکھیے جس نے مدد کی. پہلے وہ فہرست بنائیے جن کی مدد ہوئی. لکھیے گا آدم مدد ہوئی, ابراہیم مدد ہوئی, موسیٰ مدد ہوئی, عیسیٰ مدد ہوئی. اب اس کے سامنے وہ فہرست بنائیے جس نے مدد کی. آدم مدد ہوئی, کس نے مدد کی؟ علی. بھائی غور کر رہے ہیں, اسی کے سامنے فہرست بناتے رہیے. علی. نوح مدد ہوئی, کس نے مدد کی؟ علی. ایسا ہی ہے نا. ابراہیم مدد ہوئی, کس نے مدد کی؟ علی. یوسف مدد ہوئی, کس نے مدد کی؟ علی. تو اب تو فہرست ہے, ایک وہ جن کی مدد ہوئی, ایک وہ جس نے مدد کی. اب دونوں فہرست کا نظر دوڑائیے تو ایک فہرست میں نام بدلتے نظر آئیں گے.
खातून की क्या शान है यही से अंदाजा है। खातून मर्द की मददगार होती है, इसीलिए उसका एक किताब है अहलिया। देखिए ज़ौजा होना और है, अहलिया होना। अहलिया अहल से है, और कल अहल से कहते हैं ना, ये ओहदा इनके अहल नहीं था, उसी से अहलिया, यानी जिस मर्द के अहल हो एक खातून उसको अहलिया। इसीलिए अज़वाज नबी तो बहुत नजर आएगी, अहलिया बहुत कम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए, औरत का बस बात तमाम हो गई। औरत की इतनी मंजिलत है कि जब जब कोई बड़े काम की बात आई तो अल्लाह ने मर्द के साथ एक औरत को रखा। न यकीन हो तो मैं आपको दलील के तौर पर बताता हूँ एक एक जुमले में कि औरत के साथ मर्द के साथ औरत को रखा। जब दीन की बुनियाद रखने की बात आई तो नबी के साथ खदीजा को रखा। जब दीन फैलाने की बात आई तो अली के साथ सैयदा को रखा, और जब दीन बचाने की बात आई तो हुसैन के साथ ज़ैनब को रखा। आप समझे खातून की क्या शान, क्या खातून का क्या। देखिए हम मर्दों का एक गहरा काम है, मगर हमारे घर की माँ बहनों के दौरे को एक जुमले में याद दिला दूं, हमारा काम है अदाकारी करना। हमारी माँ बहनों का काम सिर्फ अदाकारी करना नहीं है, उन्हें अज़ादार बनाना भी। अज़ादार ऐसे ही थोड़ी इतना मर्तबा एक खातून को मिलता है कि जब तक बाप के घर रही, बेटे के बाप के लिए रहमत बन के रही, शादी हो गई, शौहर का आधा ईमान बन गई, औलाद हुई, बच्चों की जन्नत पैरों के नीचे आ गई, ये मर्तबा कभी थोड़ी मिला। एक औरत क्योंकि खातून के साले सवाब की वजह से बड़ी मोमिना थी, मददगारी में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती, मददगार थी, लोगों की मदद किया करती थी। क्या ये सब सीरत आले मोहम्मद है कि नहीं? दुनिया वालों को ये पैगाम भी दे रहे कि देखिए शिया होते कैसे हैं। जाहिर है कि उनका मर्तबा बहुत बुलंद होगा, उनका दर्जा बहुत बुलंद होगा, क्योंकि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत है, मरता है वो मरता नहीं, शहीद कहलाता है। शहीद के लिए कुरान कहना वो जिंदा, और जिंदगी की दलील यही है इशारे सवाब, क्योंकि इशारे सवाब एक गिफ्ट है, एक तोहफा, एक हदिया है, और हदिया कभी मरे हुए को नहीं किया जाता, जिंदा को दिया जाता। सबसे बड़ी दलील यही है कि हमारे यहाँ जाने वाला गया है, मरा नहीं। दूसरी दलील कब्रिस्तानों के बाहर लगी हुई ज़ियारत के अंदर जाना तो सलाम करके जाना, सलाम मरे हुए को नहीं किया जाता है, जिंदा को किया जाता है। तीसरी दलील कब्र में लिटाते वक्त इस्माइल खान सुनाया और समझाया, मरे हुए को नहीं जाता है, जिंदा को जाता है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ जो जाता है वो गया है, मरा नहीं है। तो हो सकता है कोई सवाल कर ले, जब मरा ही नहीं तो हम रो क्यों रहे हैं? तो ये रोना हमने याकूब से सीखा है। वो भी यूसुफ के लिए इतना रोए कि आंखें चली गई, जब तो उनको पता था यूसुफ मरे नहीं है, जिंदा है, मगर इतना रोए कि आंखें चली गई। क्यों रोए? तब मरने पर नहीं रोए थे, जुदाई पर रोए। वैसे हम भी जुदाई पर रोते। और कल किसी बुजुर्ग का घर से चला जाना, घर के दरो दीवार से पूछिए, उनकी औलाद से पूछिए, घर वालों से। अजीजों, बस 2-3 मिनट और आपके लूंगा, वो गुफ्तगू करा, घर वालों से पूछिए, किसी बुजुर्ग का घर से। अजीजों, अक्सर मिसाल सवाब की गुजारिश में मैं कहता रहता हूँ कि किसी का बाप अगर दुनिया से चला जाता है, किसी का बाप दुनिया से चला जाता तो जब तक बाप रहता है तब तक बड़ा बेटा भी अपने को छोटा समझता है।
क्यों ना उसकी शादी हो गई हो, क्यों ना वो सर पे औलाद हो गया, लेकिन अगर सर पे बाप का साया है तो वो हमेशा अपने को छोटा ही समझता है कि अभी बाप है, घर के कोने से आवाज आती रहती है, बेटा बेटा। बाप चला जाता है तो सबसे छोटे बेटे को भी ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद मैं बूढ़ा हो गया, क्योंकि बाप नहीं। लेकिन अभी भी एक एहसास होता है कि माँ, लेकिन जब माँ अगर चली जाती है तो बेटों के लिए, औलादों के लिए ऐसा लगता है कि अब हमारा दुनिया में रहना बेकार है, कुछ नहीं बचा। माँ की अजमत जानते हैं, ऐसी है मेरे नौजवान भाइयों, कभी अपनी माओ को नाराज न करना, बहुत अजीम दौलत है, बहुत अजीम नेमत है। जब आप हर सोर्स लगा के थक हार जाए ना और आपका कोई काम ना बन रहा हो तो रवायत कहती है कि माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना कि अम्मा इस काम के लिए आप दुआ करें, इसलिए कि माँ की दुआ बेटे के हक में रह नहीं होती है। पूछने वाला कहता है कि अगर माँ गुजर गई हो, माँ ना हो दुनिया में, तो कब्र पे जाके दुआ करना, कब्र का निशान ना पता हो तो उंगली से निशान बनाना और तसव्वुर करना ये माँ की लहर है, और फिर दुआ करना। अब समझे माँ की अजमत क्या है, माँ की शान क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। तभी तो हुसैन ने कहा था उम्मे लैला अली अकबर के लिए दुआ करो। माँ मेरे अजीजों, देखिए मेरे अजीजों, याद रखिएगा, अक्सर मैं ये भी जुमला कहता रहता हूँ, खुसूसन जब अज़ाए फातिमिया की मजालिस खिताब करता हूँ, शहजादी की नौकरी के लिए जाता हूँ, तो ये जुमला मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर बाप इस दुनिया से चला जाए, अल्लाह न करे किसी का बाप इस दुनिया से चला जाए, ये जुमला कभी आप महसूस कर लीजिएगा, इस तरह से लेट के सोच लीजिएगा कि इस जुमले में हकीकत कितनी है। अगर बाप इस दुनिया से किसी का, अल्लाह न करे, किसी का बाप रुखसत हो जाए तो माँ जैसे भी हो बच्चों को पाल लेती, जैसे भी करके बच्चों को पाल लेती, कुछ भी मुसीबतें उठाए, मशक्कतें उठाए, नौकरी कर ले, कहीं भी कुछ करे काम, लेकिन वो बच्चों को पाल लेती। लेकिन अगर माँ दुनिया से रुखसत हो जाए तो बाप जो काम बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। समझे एक खातून की क्या शान है, क्या मतलब। ऐसे ही खातून को फजीलत दी गई है, ऐसे ही नहीं। आप सोचिए, यही रब के मसाइल है, यही जुमला। आप सोचिए, आज जो आप नमाजें पढ़ रहे हैं, अजानें सुन रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ये एक मर्द की बदौलत है आप, और जो आप हुसैन हुसैन कर रहे हैं ये खातून की बदौलत, ये खातून की बदौलत। आज़ा हमें ज़ैनब ने दी है, शहजादी ज़ैनब, वो ज़ैनब कि जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आप तो सुन के रोते हैं ना, आप कुछ आपने देखा थोड़ी है, आपने देखा थोड़ी है कि अली अकबर के सीने पर ऐसा लगा, अब्बास के बाजू कटे आपने देखा नहीं है, कासिम का लाशा पामाल हुआ आपने देखा नहीं है, और न मोहम्मद की गर्दनें कर गई आपने देखा नहीं है, हुसैन का लाशा पामाल हुआ आपने देखा नहीं है। अजीजों, लेकिन जरा सोचिए, ज़ैनब वो जो अपनी आंखों से देख रही है भैया के गले पर खंजर चल रहा है, वो ज़ैनब जो अपनी आंखों से अब्बास के कटे हुए बाजू देख रही है, वो ज़ैनब जो अपनी आंखों से कासिम का पामाल लाशा देख रही, जरा सोचिए उस पर क्या गुजर रही होगी। बाद कत्ल हुसैन, लेकिन दस्तूर ज़माना यही है कि अभी मरहुमा दुनिया से रुखसत हुई, आप सब इतने लोग जमा हुए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, कोई 2 घंटे का सफर करके आया, कोई 5 घंटे का, कोई 7 घंटे का सफर करके सब आ गए। पूछिए क्यों आए हैं, क्या घरों में सुकून नहीं था? तो सब यही कहेंगे सुकून तो हर इंसान को अपने घर ही में मिलता है, तो फिर अपने सुकून को छोड़ के यहाँ क्यों आए? ताकि मरहुमा के घर वालों को, अहले खाना को ये एहसास ना हो कि हम में अकेले हैं, हम पुरसा देने आए हैं। दस्तूर ज़माना यही है कि जब किसी के यहाँ से कोई चला जाता है तो लोग उसे
गुस्सा देने आते हैं ताकि उसे ये एहसास न हो कि गम में अकेला। मगर हाँ जरा सोचिए, करबला में ये दस्तूर बदलता हुआ नजर आया। अभी यूं ज़ैनब के भाई के गले का खंजर चला, मगर किसी ने अहले बैत पैगंबर को गुस्सा नहीं दिया, बल्कि एक आवाज आई, गलों में रस्सियां बांध दो, खैमे जला दो, असबाब लूट लो। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ मेरा ज़हरा, खुदा आपके पूरे बंदा जैसे आए लम्हे में बैठ के बस अजीजों, तारीफ कहती है काफिले को असीर कर लिया। मैं शहादत नहीं करूंगा, बस एहसास दिलाता हूँ। तारीफ कहती काफिले को असीर कर लिया गया और एक मंजिल पे काफिले को रोका गया। ये दिन का वक्त है, धूप शिद्दत की है। अजीजों तसव्वुर कीजिएगा, और ये वो मंजिल है कि जहाँ थोड़ी देर के लिए सबके गलों को खोल दिया गया था। जो आप सुनते रहते हैं सबको अलग अलग रूप पे बिठाया गया था। बस एहसास दिलाऊंगा और मजलिस तमाम हो जाएगी। सबके गलों को खोल दिया गया था थोड़ी देर के लिए, गले खुले हुए हैं। ख़वातीन बैठी हुई है, तारीफ करती है, तमाशाई औरतें तमाशा देख रही है। उन्हीं में से खातून ने देखा कि ये जो कैदी है, इनमें जो बच्ची नजर आ रही है, इसके चेहरे से लगता है कि 2 दिन से उसने पानी नहीं पिया है। इसका चेहरा मुरझाया हुआ महसूस हो रहा है। उसने अपनी बच्ची को बुलाया और कहा, ये लो रोजा, इसमें पानी ले लो, और जो सबसे आगे बीवी है उसको देना और कहना आपके काफिले में जो बच्ची है उसे पानी पिला दो। जब वो पानी पी ले तो उनसे कहना हमारे हक में दुआएं कर दे, क्योंकि मैंने सुना है कि असीरों की दुआ जल्दी कबूल होती है, कैदियों की दुआ जल्दी कबूल होती है। लीजिए उस बच्ची ने पूछा आबुलिया बीबी ज़ैनब के पास आई, आन के कहती है बीबी आपके काफिले में जो बच्ची है उसे पानी पिला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने पूछा लिया, तारीफ करती है, पूछा लेके शहजादी सकीना के पास आई, आन के आवाज दी बेटी ये लो पानी। पानी का नाम सुनते ही आवाज दी पुपी अम्मा क्या मेरा चचा आ गया है। आवाज दी ना पूछो बेटी ये लो पानी। पानी का पूजा सकीना ने हाथ में ले लिया। पानी लाने की रवायत है, पानी पीने की रवायत नहीं है कि पानी पिया, ये रवायत नहीं है। अजीजों अभी सकीना ने पूजा हाथ में लिए ही था कि पानी लाने वाली बच्ची कहती है ए बीबी जब पानी पी लेना तो हमारे हक में दुआएं कर देना। बीबी ज़ैनब कहती सकीना पानी न पीना, पहले हम इसके लिए दुआ करते हैं। अजीजों ये कहते हुए पूजे को जमीन पर रखा गया, पता तेरी दुआ क्या है? क्या मेरी माँ ने मुझे दुआ नहीं बताई है? थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। दौड़ी हुई आई, आन के कहती अम्मा ये कैदी तो बड़े ही शरीफ घर के हैं, अम्मा ये कैदी तो बड़े ही शरीफ खानदान के हैं, अम्मा ये कैदी तो बड़े ही शरीफ कबीले के हैं। अम्मा चलिए इनको दुआएं बता दीजिए चल के। सर पर चादर डालती है, दौड़ी हुई आती है, आन के कहती है अज़ादारों तसव्वुर कीजिएगा, आन के कहती है बीबी मेरी पहली दुआ ये है कि जिस तरीके से आप कैदी बने हैं कभी हमारे बच्चे कैदी न बने। बीबी ज़ैनब दुआ कर रही है, सकीना आमीन कह रही है। का दूसरी दुआ क्या है? का दूसरी दुआ ये है कि जिस तरीके से ये बच्ची यतीम हुई है कभी हमारे बच्चे यतीम ना हो। बीबी सकीना कहती पुपी अम्मा ये दुआ आप रखिएगा, ये दुआ मैं करती हूँ। ये कह के शामिल गरीबा ने चले हुए दामन को उठाया, आवाज तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, कैसे मैं यतीम हुई कभी इसके बच्चे यतीम न हो। आवाज दी तेरी तीसरी दुआ क्या है? का मेरी तीसरी और आखिरी दुआ खत्म हुई मेरी तीसरी और आखिरी दुआ ये है कि मुझे जल्द अज जल्द मदीने जाना नसीब हो। आवाज देती शहजादी ज़ैनब कहती है बीबी मदीने जाकर क्या करेगी? आवाज दी मदीने में मेरे आका रहते हैं, मदीने में मेरी शहजादी रहती है, मैं ज़ियारत को जाना चाहती हूँ। आवाज दी अपने आका का नाम बताएगी? हाँ क्यों ना बताऊंगी। मेरे आका का नाम हुसैन है, मेरे आका का नाम अब्बास है, मेरे आका अली अकबर है, मेरे आका कासिम मोहम्मद है। ये नाम सुने बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू। अब ये जुमला मर जाने वाला है साहिबा ने एहसास के लिए। जैसे ही बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू देखे वो एक मर्तबा खातून कहती है बीबी मैं अपने आका का नाम ले रही हूँ, तू तो एक कैदी है, तेरा उनसे क्या वास्ता है? तेरा उनसे क्या वास्ता है? तू तो एक कैदी, तू तो रो रही है। आवाज दी ना पूछ, गैरतदारों सुनना जुमला। एक मर्तबा आवाज दी ना पूछ और भी है कोई तेरा? वो कहती हाँ मेरी शहजादी रहती है। जैसे ही आवाज दी शहजादी का नाम बताएगी, नाम की बात आई तो एक मर्तबा कभी वो दाएं देखती है
हमने जो कई नमाजी उनको नमाज की तौफीक अता फरमाए, हज ज़ियारत के मुश्ताक उनको जज़ा से मुशर्रफ फरमाए, हमारी ज़बानों में तासीर इल्हा फरमाए, अक़ीदे और ईमान की हिफाज़त फरमाए, हमारी ज़बानों में ज़ुहूर मुतादिद फरमाए और उनका इंसाफ व शुमार फरमाए। इन्नक रसूल हम इन्नक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मसलून अखलाक़ की हुसैन वरदा से